پہلے تو سلام آتا ہے، اس واسطے علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ رسول سے جو جڑے ہیں وہ علیہ السلام ہے۔ اس واسطے ہم جب بھی مولا علی کا نام لیں یا بی بی فاطمہ الزہرا کا نام لیں یا حسنین کریمین کا لیں یا اماموں کا لیں یا پھر ہمارے امام مہدی کا لیں، اس واسطے نام کے بعد علیہ السلام کہتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رحمت اللہ علیہ والے الگ، رضی اللہ تعالی والے الگ، جب تک کہ ان کی خوشنودی نہ ملے نہ خدا کی رحمت نہ خدا کی رضا مندی، تو ان پنجتن کی ان پاک اماموں کی، امام آخر الزمان کی جب تک کہ محبت شفقت کسی پر نہ پڑے اس وقت تک نہ اس پہ رحمت نہ اس پہ رضا کا معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا جو مقام ہے وہ بڑا ہی اونچا مقام ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے آج تاریخ اسلام اور مسلمان اسلام جن کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں اس میں امام بخاری نے کہہ دیا ہے کہ اہل بیت کی عظمت کے متعلق وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اہل بیت اطہار کی محبت رکھ کے مر گیا، کچھ خدمت نہیں کرا، کچھ سلوک نہیں کرا، صرف اہل بیت تعظیم کے لوگ، تقریم کے لوگ، سادات پیرزادے بول کر محبت سے اگر چلا گیا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ مومن مرے گا، وہ مومن مرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منشے کے تحت تمام کے تمام معاملات کو مکمل فرمایا۔ بتانے کی غرض اور مقصد یہی ہے کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی ہم یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ میرا سید محمود ثانی مہدی جو مہدی کے دلبند اور جانشین ہے، جس کو شاعر نبوت کہا گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت میں آپ کو سیر حاصل ہوئی ہے، ایسا ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ غور کریں کہ وہ ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جو شاعر نبوت ہونے والے تھے وہ الا اللہ ہی تو رہیں گے۔ نسبت کا معاملہ ہے، نسبت کا معاملہ ہے۔ جب تک کہ ہم نسبت کا احساس نہیں کریں گے پھر وہ بات دوہرا کر آتی ہے، قیمتی وہ ہے جن کا احساس بلند ہے، قیمتی وہ ہے جن کا احساس بلند ہے، جن کا احساس میں ان کی کوئی قیمت اور قدر نہیں۔ تو برادران محترم، بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بال الا اللہ کی کیفیت میں آتے ہیں۔ پھر سفر آگے بڑھتا گیا، زندگی آگے بڑھتی گئی، کیفیت کچھ ایسی ہوئی، عرفانی معاملہ ہے، روحانیت کا معاملہ ہے۔ مہدی موت کی سفید صحبت سے مستفید ہونے کے لیے آپ بے چین اور بے قرار ہے، حالت کسب میں ہے، حالت کسب میں ہے بھی تو ایسے ہے کہ خدا کی یاد ہر وقت سینے میں تازہ ہے۔ دیکھیے کسب کرنے والے کو بے چینی کی راحت اس وقت تک میسر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پنجگانہ نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ کاسب بھی اگر کوئی ہے، کسب کرنے والا بھی اگر ہے، اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو اس کے کسب سے اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اس کے کسب سے اس کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مہدی موت سے کسب کی اجازت چاہی، آپ نے دور اندیشی کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ آپ نے اجازت دی اور آپ کسب میں رہے۔ کسب کے بعد آپ کی کیفیت کچھ ایسی ہوئی، اب جہاں پر آج کے اس دور میں اگر کسی مرشد سے کوئی مرید کی سچی وابستگی اگر ہے، سچی وابستگی اگر ہے اور وہ مرشد ہے تو یقیناً اس مرید کی پریشانی پر مرشد بے چین ہو کر یا تو فون کرتا ہے یا تو خط لکھ پیش۔ آج بھی ہے ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے ہے، آج بھی تر و تازی کا معاملہ ہے۔ جن کی سانسوں میں ذکر ہے وہاں تر و تازی ہے، جن کی سانسوں میں خدا کا ذکر نہیں ہے وہاں تر و تازی نہیں۔ بہرحال تو آج کے
ماحول اور آج کی کیفیت کے باوجود بھی اگر انسیت اور محبت کا معاملہ ہے تو وہ رازداری آشکار ہے، وہ رازداری آشکار ہے۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے میرا سید محمود کی تو میرا سید محمد کی، وہ نسبت کا معاملہ ہے، وہ نسبت کا معاملہ ہے۔ آپ یہاں بے چین اور بے قرار رہے قصب میں، یہ تو ایک اور بات ہے۔ تاریخ میں جو ہمیں خط کی روایت ملتی ہے کہ بیگانے آ کر فیض لے رہے ہیں، تم وہاں پر ہو، ارے وہ اللہ والوں کو یہ بات کا احساس کرانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم جیسوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی۔ ہمارے واسطے خط ہے، وہ ان کے واسطے خط نہیں ہے، وہ تو تار جڑے ہوئے تھے۔ اگر اس خط کے واقعے سے ثانیہ مہدی کا واقعہ اگر پیش کرے تو ثانیہ مہدی کے اونچے معیار کو دھکا لگ جاتا ہے، دھکا لگ جاتا ہے، کیونکہ میرا سید محمود ہے، وہ اول میرا آخر میرا مذاق ہے۔ بھائی سید محمود آگے آ جاؤ یا پیچھے آ جاؤ، دو ذات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ مہدی موت کا ارشاد ہے تو وہ ثانیہ مہدی اپنے قصب میں ہوتے ہوئے بھی میرا سید محمد جان پوری کی ملاقات کے اشتیاق میں بے چین اور بے قرار ہے۔ اس بات کا احساس ٹھٹا میں مہدی موت کے دل پر اس چیز کا انکشاف ہوتا ہے تو یہاں سے بھی یاد ہوئی، وہاں سے بھی یاد ہوئی، تو حالات ایسے ہوئے کہ سفر کا موقع پیدا ہو گیا۔ سفر کے حالات کچھ اور تھے، جاپانیت سے نکلے، گجرات کا مکمل سفر کرتے ہوئے جب افغانستان کی سرحدوں میں گئے تو مہدی موت کو بی بی ملکان نے بے چینی کی کیفیت میں دیکھا کہ آپ ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، تو بی بی نے فرمایا کہ میاں جی آپ عادت کے خلاف یہاں سے وہاں سے یہاں کیوں ٹہل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بی بی میں کیوں نہ بے چین ہوں کہ پوت بات کرا رہا ہے۔ اگر قصب میں مشغول ہوتے تو مہدی کی زبان پر کیا الفاظ نہ ہوتے۔ بظاہر قصب میں تھے کیونکہ آپ لوگوں کو نوکری پہ لگانا تھا، نہیں تو آپ سب ترک دے کے بڑھ جاتے تھے۔ مشقت کے بعد جب ترک دیتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، اور خدا کو وہ عبادت پسند ہے۔ تم دنیا چھوڑ کر جب واپس اللہ کے دربار میں آؤ گے تو وہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے، بی بی کے اس سوال پر مہدی موت نے فرمایا کہ بی بی میں کیوں نہ خوش ہوں، پوت یعنی بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ فرا تشریف لاتے ہیں، چھٹا میں تشریف لاتے ہیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ 6 مہینے مسلسل دن میں مہدی موت کے حجرے میں ثانیہ مہدی ہوتے۔ ایک لوہار کے پاس اگر ہم وہ نظارہ دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، آگ سلگی بھی ہوتی ہے اور لوہا تپتا رہتا ہے۔ جب لوہا تپ کر ایک لالی میں جب آ جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ لوہا اپنے خمار میں ہے، لوہا اپنے خمار میں ہے، تو اس خمار کو میسر عطا کرنے کے لیے مہدی موت نے مسلسل 6 مہینے اپنی نگرانی اور اپنے حجرے میں ثانیہ مہدی کو رکھ کر ولایت رسالت ماں کی ولایت کا فیض آپ کے سینے میں اتارتا گیا۔ اس واسطے فرمایا کہ جو اس سینے میں ڈالا گیا ہے وہ اس سینے میں ڈالا گیا۔ اب یہ آپ لوگوں کو کیسا سمجھ میں آئے گا کہ اس سینے میں جو ڈالا گیا ہے وہ اس سینے میں ڈالا گیا ہے؟ روایت بزرگوں کا نیاز اور فیض ہے۔ تو آپ لوگوں کو وہ چیز کب سمجھ میں آتی بولے تو مسلمانیت کے درجے سے باہر آ کے مومن کے درجے میں داخلہ لے۔ تو مومن کے درجے میں داخلہ لینے کے واسطے پہلے گناہوں سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، بارہا اللہ کے بارگاہ یزدی میں سجدے مسجود ہو کر نیاز طلب کرنا، اللہ سے معافی چاہنا، اس کے بعد وہ چیز ہم کو میسر ہوتی، تب جا کر ہمارے سینے شفاف ہوتے۔ سینہ کھل جاتا نہیں، سینہ صاف ہوتا، سینہ صاف ہوئے بعد اس کا اثر دل پہ ہوتا، دل شفاف ہوتا، دل شفاف ہو کے دل گواہی دیتا کہ اب میں خدا کا گھر کہلانے کے لائق ہوں۔ دل خدا کا گھر ہے، تو اٹھے بیٹھے ہم خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، پھر پلٹ کے دیکھے تو 25 سینکڑوں چیزیں بیچ گئے، یہاں سے خراب
تو پہلے یہ ختم ہونا، اس کے بعد اس کو خدا کا گھر بولنا، نہیں تو دل بولنا یہ میرا دل ہے وہ تمہارا دل ہے، ایسا لے کے چلنا۔ خدا کا گھر اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کا گھر کہلانے کے لائق نہ ہو۔ تو خدا کا گھر لائق کب ہوگا؟ ہمارا دل کہلانے کا مستحق کب ہوگا؟ تو ہم پھر توجہ کرنا۔ ایک روایت میں آپ کو سناتے ہیں، آپ کی توجہات کو حق کی جانب لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ سلسلہ قادریت کے سربراہ حضرت محبوب سبحانی شہباز علامہ حضرت شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ عبد القادر جیلانی کے نام کے وہاں بہت ہے ہمارے پاس، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ بڑی نسبت ہے۔ آج گلپوشی بھی ہو گئی جیلانی بھائی کی بہترین سفر کر کے آنے کے بعد۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت بغداد میں اپنی مسند پر فائز ہوئے، ایک خاص علاقہ ہے، آپ تجارتی معاملات میں مصروف تھے، ایک خاص آ کر یہ اطلاع دیتا ہے کہ حضرت جو جہاز آپ کا تجارت مکمل کر کے آپ کی طرف آ رہا تھا، کیفیت یہ ملی ہے کہ سمندر میں طوفان برپا ہے، نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، ایسی اطلاع ہم کو ملی ہے اور ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ تک اس اطلاع کو پہنچا دیں۔ تو آپ نے خاموشی سے اس خاصیت کی بات سنی اور اپنے دل کی طرف توجہ، دل کو دیکھا، وہ خاصیت چلا جاتا ہے، پھر 2 دن کے بعد وہ واپس آتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، آپ کی نیک نیتی کا اجر ایسے ملا کہ جو جہاز طوفان میں غرق ہونے کو تھا وہ سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ گیا ہے۔ تو پھر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے قلب دل کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ شخص بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاصیت ہے کہ ان کا عمل، ان کا کیریکٹر آگے والوں کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی ایک ایک حرکت، اس واسطے اللہ فرمایا کہ تم ذکر میں رہتا کرو، میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تمہارے پیر بن جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ والا کی صفت ہے، جب اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہو جاتے نا تو یہ کہتے ہیں ہم کو ایسا ہے۔ یہ کوئی پرائز نہیں ہے، یہ محنت کرنے کے بعد اجر ملتا ہے۔ تو پھر نبی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے وہ قاسم بے چین ہو گیا، ہو کے پوچھا کہ حضرت آخر کیا بات ہے کہ میں جب آپ کو پریشانی والی خبر سنایا تو آپ دل کی طرف دیکھے، نہ کوئی غم کا اظہار کرے، نہ کوئی پریشانی آپ کے چہرے پہ آئی، اور پھر 2 دن کے بعد آ کے خوشی کی کیفیت کیا تو نہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، نہ آپ کے خوشی کا اظہار فرمایا، آپ نے بس دل کی طرف دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے سوال پر میں بے چین ہوں، آخر کیا بات ہے، وہ راز کو آپ فاش کریے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص، جب تم نے مجھے پریشانی والی خبر سنائی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا اس پریشانی کی خبر کا اثر میرے دل پر ہوا ہے یا نہیں ہے، کیا میرا دل خدا کی یاد سے غافل ہوا ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ اس غم والی خبر سے بھی میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، خدا کی یاد آئی۔ پھر جب تم نے اگر خوشی کی خبر سنائی تو میں نے پھر توجہ کی، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا خوشی کی، انسان خوشی میں خوش ہو جاتا، ناچتا کودتا اچھلتا اپنی خوشی کا اظہار کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ خوشی کی خبر آنے کے بعد پھر میں نے اپنے قلب پر توجہ کی تو مجھے محسوس ہوا کہ خوشی کی خبر کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں، یہ یاد خدا سے غافل نہیں۔ کیسی روایت ہے جو ہمارے ہوش کھول دینے والی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی سانسوں میں، جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہی کیفیت ساقی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، آپ کا بھی دل، آپ کی فکر، آپ کی روح، ہر وہ چیز اللہ کے لیے وقف ہو گئی تھی، تو جا کر وہ منزل مقصود آپ کو میسر ہوئی اور آپ نے اس منزل مقصود کا حاصل مہدی پاک کی صحبت سے ولایت کا فیض اکتساب فرمایا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ روایت موجود ہے ہمارے سامنے
کہ ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامنا کے وصال مبارک کے بعد آپ کے حکم پر گجرات جب تشریف لائے تو آپ نے رادھنپور میں اپنا دائرہ فرمایا. رادھنپور کا جو دائرہ تھا آج ہم دائرہ کہتے ہیں. دراصل آپ کو معلوم ہونا یہ چاہیے کہ دائرہ جو ہوتا ہے, بزرگوں کا دائرہ جو ہوتا ہے, وہ دائرہ صرف ایک حد کا نام نہیں بلکہ وہ تو حصار خدا ہوتا ہے. اللہ کے حصار میں رہنے والے لوگ, اللہ کے حصار میں رہنے والے لوگ, وہ ایسی حد ہوتی ہے جہاں سے کوئی باہر جا نہیں سکتا. وہاں جو آتا ہے پھر صرف اللہ کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتا. تو جب دائرہ آپ نے قائم فرمایا تو تمام کے تمام خلفائے مہدی آپ کے پاس آ کر آپ کے دائرے میں رہنے لگے. کہ فرمایا بندگی نے فرمایا, شاہ نعمت نے فرمایا, شاہ نظام نے فرمایا, شاہ دلاور نے فرمایا کہ مہدی کے بعد آپ ہمارے مہدی ہو. کیونکہ جس بات کا اظہار فرا مبارک میں ہو گیا تھا, لہد میں لٹایا گیا, لفافہ کھولا گیا, کچھ نہیں برآمد ہوا, تو ثانیہ مہدی نے فرمایا کہ بھائی سید منویر اس لفافے میں کچھ نہیں, اس لفافے میں کچھ نہیں. تو ثانیہ مہدی کو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نعمت نے اس وقت آواز چھوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ بھائیو ہمارے درمیان سے مہدی چلے گئے تو خدا کی قسم ولایت سے جس کی نسبت, ولایت کا جس کو تصرف, وہ شاہ منیر عاشق صادق صدیق ولایت حامل بار امانت نے جذبہ محبت میں فرمایا میاں نعمت یہ کیا کہہ رہے ہو, دیکھو ثانیہ مہدی, دیکھو ثانیہ مہدی. تو بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت میرا سید محمود کی کچھ ریش کالی تھی, یعنی کچھ بال کالے تھے, مگر جیسے ہی میاں نے وہ پاک کلمات میرا سید محمود کی طرف منتقل فرمائے, الفاظ کی جو جمع پھر ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر کوئی ایک عام کوئی دوسرے عام کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ وہ سیدین صالحین کے درمیان کو بات ہو رہی ہے جو خدا کے پاس مقبول ہو گئے تھے, جو خدا کے مقرب ہو گئے تھے. کسی کو جانشین مہدی موعود کے لقب سے سرفراز کیا گیا تھا, تو کسی کو امیر المصدقین بنایا گیا تھا, تو کسی کو صدیق ولایت بنایا گیا تھا. وہ صدیق ولایت جس کو دیکھ کر مہدی موعود بارہا بے چین رہتے کہ ارے اس بیچارے پر کتنی مشقتیں پڑیں گی. میاں سید منیر ہوشیار رہنا, تمہارے کانوں پر ولایت مصطفیٰ کا بار ہے, جس کے کانوں پر ولایت مصطفیٰ کا بار ہو اس کی زبان بھی حقیقی, وہ بھی حقیقی, وہاں سے جو نکلے گا وہ بھی حق کا مطلب مکمل ہوگا. بندگی نے فرمایا تھا کہ دیکھو ثانیہ مہدی, تو اسی وقت آپ کا چہرہ مبارکہ مہدی موعود کے جمال مبارک سے مشابہ ہو گیا, بہو مہدی کے چہرے پر ہو گئے, کالے بال جا کر سفید ہو گئے. یہ ہوتی ہے شہنشاہی کیفیت, یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی تاثیر. ایسا بولنے پر اس کا اثر ہوتا ہے. غور کرنے والی بات یہ جو ثانیہ مہدی کا یہ لقب جو ہے نا, اتنا معتبر اور بزرگ ترین لقب ہے. میں تو یہ مانتا ہوں کہ اسی ایک لقب میں پوری ساری کیفیت, عظمت اور شان مکمل ہے, پوری ساری عظمت اور شان مکمل ہے. نہ ہم کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے. مہدی کے پیارے میاں نے فرمایا خدا کی مراد کو پورا کرتے ہوئے دیکھو ثانیہ مہدی, وہاں بھی حق یہاں بھی حق, حق سے حق نکلا تو حق نما ہی ہوتا ہے, حق نما ہی ہوتا ہے. تو ہماری جو نسبت ہے وہ حق نما سے ہے, اس واسطے ہم ہدایت کے راستے پر ہیں. ہماری جو نسبت ہے وہ حق پرستوں سے ہے. جب حق پرستوں سے ہماری نسبت ہوگی تو ہی جا کر ہماری کیفیت کامیاب اور کامران ہوگی. غور کرنے والی بات یہ ہے, فرا مبارک سے رادھنپور میں دائرے آتے ہیں, تمام خلفائے مہدی, اصحاب مہدی, یاران مہدی, مہاجرین وغیرہ سب کے سب آ کر ثانیہ مہدی کے دست بستہ ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میراں جی خودکار کو ہم میراں
میرا میں دیکھتے ہیں اور میرا کو آپ میں دیکھتے ہیں، لہذا ہم آپ کے دائرے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے خلیفہ بن جائیں گے۔ تو ثانی مہدی تھے، اس واسطے سب بلند تھا، ان کی شان اور عظمت کا معاملہ نرالا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائیو، بندے کو کبھی یہ خدشہ نہیں ہوا کہ بندہ فرزند مہدی ہے، فرزند مہدی ہے۔ بندہ تو اپنے آپ کو بالکل حقیر اور کم ترین، ارے ثانی مہدی اس شہنشاہ کے شہزادے ہیں، اس کے باوجود بھی تاریخ میں یہ روایت آئی ہے کہ آپ کے پائجامے میں 3 پیبند رہتے ہیں۔ کیا تقویٰ، کیا پرہیزگاری! اللہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ اسی کے قریب ہوتا ہے جو تقویٰ شعور ہے۔ اللہ اپنی اس صفت سے اسی کو نوازتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ وہ شہنشاہی کیفیت رکھنے کے باوجود بھی ثانی مہدی ہفتے 2 ہفتے میں اپنے دائرے میں اجماع کرتے، کر کے اجماع میں کوئی بڑا درس اور سبق نہیں دیتے، بلکہ سب سے پہلے آپ یہ پوچھتے کہ بھائیو اگر تم لوگ میرے عمل میں مہدی کے عمل خلاف دیکھو تو میرا ہاتھ پکڑ کے دائرے کے باہر کر دو۔ بول سکتے ہیں آج میں بڑا خوشحال ہو جائے گا، آج میں مکمل اور کامیاب وہ ظرف اور معیار پیدا کر۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو بھلوٹ جاتا ہوگا اس آستانے میں سلام اور خدم وسیع پیش کرتا ہوگا، میرا یقین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں سے کچھ نہیں ہم تو صرف ثانی مہدی کی نرمی اور نیستی کے ساتھ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے تو ہم خدا کے مقبول، خدا کے پیارے، اور اللہ انہیں کو پسند۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، سمجھو کہ وہ کچھ نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے۔ تو میرے آقا ثانی مہدی نے اس معیار کو اپنے اندر ہم کو محسوس کروایا، اور اس شان اور شوکت سے ہم نے ان کی عظمت اور نیاز کو اپنے اندر پایا بھی ہے، اور ہم اس ہستی سے نیاز مند ہیں، اور ان کے فیض کے جو ہے ہم متمنی ہیں، ان کی نظر کرم کے متمنی ہیں۔ آج ثانی مہدی کی محفل سجانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی توجہ بارہا تو ہوتی ہی ہے، پھر ایک بار ہو جائے، پھر ایک بار ہو جائے، اور ہم اپنی منزل مقصود کو پالے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ، جیسا ایمان، اس کا ہزارواں حصہ ہمارے اندر عنایت فرمائے۔ کیونکہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ثانی مہدی کے مرید سلطان محمود بیگڑا کی بیٹیاں راجے سون اور راجے مرادی شہزادیاں مرید تھی، اس کے باوجود بھی دائرے میں فاخر کشی کا عالم تھا۔ مہدویت کس چیز سے معروف ہے، کس چیز سے پہچانی جاتی ہے؟ مہدویت تقوی اور پرہیزگاری سے پہچانی جاتی ہے۔ ہمارے دائرے کے فاخر ہم کو اس منزل مقصود پر پہنچائے ہیں جس کو ہم خدا کا دیدار کہتے ہیں، خدا کی لکھا اور خدا کی محبت ہم تصور کرتے ہیں۔ تو ثانی مہدی کے دائرے میں فاخر کشی کا ایسا عالم تھا، راجے سون اور راجے مرادی شہزادیاں مرید ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے دائرے میں فاقہ تھا۔ میاں سلام اللہ آپ کے ماموں ہیں، آپ غور کریں بازار میں جو ہے آپ کے ساتھ کچھ فقراء گئے تو وہاں پر کچھ دکاندار جو مصدق مہدی موعود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میاں سید محمود کے دائرے کے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم دائرے کے ہیں۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم خوش و خرم ہو جاتے ہیں، شاداب و آرا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم کسی اونچی محفل میں چلے جائیں یا کوئی پیسے والا یا کوئی لیڈر ہمارا ہاتھ تھام لے تو ہماری دین اور دنیا کامیاب ہو گئی۔ یہ تصور سے ہم زندگی کر رہے ہیں، مگر ثانی مہدی کے اس واقعے سے ہم کو درس عبرت ملتا ہے جب میاں سلام اللہ کے ساتھ 2 فقراء جو گئے تھے، ان کو ان پیسے والے دکانداروں نے کہا کہ آپ حضرت کے دائرے کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم حضرت کے دائرے کے فقیر ہیں، تو کہا کہ آپ حضرت کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کر دینا۔ خدا کی قسم غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ثانی مہدی کی خدمت میں جب ان دنیا داروں کا سلام پیش ہوا تو آپ زارو خطار رونے لگ گئے، آپ زارو خطار رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا کہ ویران آخر آپ کیوں رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤں میرے آقا ثانی مہدی کے، آپ نے جواب میں فرمایا
فرمایا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج میرا نام دنیا داروں کی فہرست میں آ گیا. کیا بزرگوں سے اپنی نسبت ہے. ثانی مہدی کے ماننے والے، ثانی مہدی کے منتخب، ثانی مہدی کے خدمت مندان، ثانی مہدی کے غلاموں کو یہ درس عبرت ہے کہ میرے آقا کا جو عمل تھا، دنیا دار خالی سلام بھیجا تو آپ زارو خطار ہونے لگ گئے. تقوی کا معیار دیکھو، نماز عشاء ادا ہو رہی ہے، سلام پھیرنے کے بعد طریقہ تو یہی ہے، دعائیں پڑھ کے سنت پڑھ کے وطر کے بعد سلام پھیرنے کا جو طریقہ ہے. اس کے بعد ثانی مہدی نے میاں سلام اللہ کو پوچھا کہ مامو میاں آخر کیا بات ہے کہ آج ہم کو نماز میں حلاوت نہیں ہوئی. حلاوت سے مراد ایک ایسا ٹچ جو ہم کو حالت نماز میں اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. وہ حلاوت کا معاملہ میرے کو نظر نہیں آیا. آخر کیا بات تھی؟ تو ہاتھ جوڑ کے بولے کہ چراغ میں تیل نہیں تھا تو بخار کی دکان سے ادھار لے جا کے چراغ روشن کیا. یہ ہمارے بزرگوں کو پسند نہیں تھا. ہمارے بزرگان اتنے تقوی شوار ایمان والے لوگ تھے، اس واسطے رسول اللہ کے دربار میں ابو ذر غفاری کی موجودگی میں سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں ان سے ملاقات کا مشتاق ہوں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ غور کریں، مصطفیٰ کے زمانے میں مصطفیٰ کے صحابی بھائی نہیں ہوئے سوائے علی کے، سوائے علی کے. اس واسطے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میرے بھائی نہیں، تم تو صحابی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد نہیں، ان کے بعد نہیں، ان کے بعد آنے والے ہیں. کیونکہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ پشت علی سے ساتار کا چلن چلنے والا ہے اور بات آ کر میاں مہدی پر رکے گی تو وہ علی کے جانشین قرار پائیں گے. حقیقت میں سادات بنی ہاشم وہ ہوں گے. تو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر ان پر تھی جن کو آج ہم اپنا آقا تصور کرتے ہیں. غور کرنے والی بات یہ ہے، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موت کے دل بند اور جانشین ہیں. مہدی موت کے دل بند اور جانشین ہے. حضرت شاہ نعمت کو سلطنت گجرات کے وزراء نے بڑے بازار میں پکڑ کر کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو مہدی کا تیسرا خلیفہ بولتا ہے اور مہدی کے آگے جانے کا اقرار کرتا ہے. غور کرنے والی بات یہ ہے، ظرف ان کے پاس ہوتا ہے جو ظرف والے ہوتے ہیں. مہدی کے نام پر آگے آنا، مہدی کے نام کو پیش کرنا وہ مہدی والوں کا کام ہے. مہدی کے نام سے پیچھے ہٹنا، مہدی کا نام پیش نہیں کرنا وہ منافقت کا سوال ہے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ شاہ نعمت کو جب پکڑا گیا تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہاں میں تیسرا خلیفہ ہوں، میں نے مہدی کی تصدیق کی ہے. تو جیسے ہی یہ بات ثانی مہدی کے فرزند، ثانی مہدی کے بھائی میاں سید علی کو معلوم بھی، جو احمد آباد میں بدر کے دروازے میں زندہ چین دیے گئے، زندہ چین دیے گئے. آپ نے فرمایا کہ بھائیو اگر تم خلیفے کو زیادہ پسند کرو گے یا اس مہدی کے فرزند کو پسند کرو گے تو انہوں نے کہا ہم تو مہدی کے فرزند کو لے جانا چاہیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں مہدی کا فرزند ہوں. آپ غور کریں، جو ہمارے بزرگوں کا معیار تھا، جو ہمارے بزرگوں کی کیفیت تھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہدی اور ثانی مہدی سے میاں سید علی نے جو فیض انتخاب کیا تھا اس کی تاثیر تھی کہ بے باکانہ انداز سے آپ نے اپنے آپ کو اس مجمع میں پیش کیا. آج ان بزرگوں کا اسوا، ان کا طریقہ، ان کی زندگی، ان کا عمل اور کردار ہم گنہگاروں کو یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اب اپنی صفوں کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو صحیح اور ثابت کر لیں، اپنے دلوں کو شفاف کر لیں، پھر راسخ ہو کر اللہ اکبر کی صدا، الا اللہ تو ہے کی صدا لگائیں اور دیکھیں کہ پھر ہمارے اندر تبدیلی کیسے نہیں آئے گی، ہم کیسے اللہ والے ثابت نہیں ہوں گے. آخر میں اللہ سے یہی دستبستہ ہو کر دعا کرتا ہوں کہ مولا جس مشقت سے
سے ثانی مہدی نے اپنے آپ کو تیرے حوالے فرمایا. جب ثانی مہدی کو سلطنت گجرات کے لوگوں نے قید کر لیا تھا، جیل خانے میں ایک ایک پیر میں 1.25 من کی بیڑی ڈال دی تھی. 1.25 من کی بیڑی ڈالنا، بار بار اس کا گھسیٹا لگنا، آپ کے پیروں میں زخم آ گیا. اور آپ غور کریں، جیسے پیشوا مقرر نے کہا تھا کہ وہ شاہد الپیر صدیق ولایت جنہوں نے مہدویت کے لیے اپنے سر کو قلم کروا دیا، شاہد الپیر صدیق ولایت ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بھائی سید محمود آپ حکم دو، میں جیل خانہ توڑ کر آپ کو لے کر چلا جاؤں گا. یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی، یہ ایک انسیت کا معاملہ تھا. تو آپ نے فرمایا میں مشیت خدا پر صابر ہوں. غور کرو، حالات سامنے بند آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ثانی مہدی اس بات کا انکار کرتے ہیں جو اللہ، جس اللہ کے حکم سے میں قائد ہوا ہوں وہی اللہ مجھے آزاد کروائے گا. کیا معیاری تقویٰ ہوا، کیا پرہیزگاری ہوئی. غور کرنے والی بات یہ ہے، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ایک واقعہ کہتے ہوئے اپنے خطاب کو اختتامی مراحل پر پہنچا دوں گا. اور وہ ایک ایسا خطاب کہ جب آپ لوگ مہدی موعود کی بارگاہ کے لیے رواں ہوئے تو راستے میں کچھ ایسی کیفیت ہوئی جس سے ثانی مہدی آزردہ ہوئے. لوگ ناراض کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ثانی مہدی جیسی ہستی کوئی بشریت کے تقاضے رکھنے والی نہیں تھی، تھے تو بشر مگر اللہ کے دوست تھے. یہ بڑا فرق ہے. ثانی مہدی آسودہ تھے، غم زدہ تھے. تو آپ اپنے حجرے میں بیٹھ گئے تو بندگی میں شاہد الپیر صدیق ولایت نے آ کر نماز عصر کے لیے آواز دی. آپ نے کہا کہ میاں سید محمود، بھائی سید محمود، عصر کی نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے، لہذا حجرے سے برآمد ہو جائیں. تو آپ نے ناراضگی کے عالم میں جو صدمہ تھا، اس صدمے کی کیفیت میں آپ نے فرمایا کہ بھائی سید الپیر تم اپنی نماز پڑھو، بندہ اپنی نماز پڑھتا ہے تو قربان جاؤ. بندگی میں شاہد الپیر صدیق ولایت کے آپ نے اس ایک جملے سے قیامت تک کے آنے والے مہدویوں کے تشنگیوں کو قرار دے دیا، ان کی بے چینیوں کو دور کر دیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی سید محمود میرا امام ہی نہیں ہے تو میں کس کے ساتھ نماز آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے